بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن ثانی دہم مہد کلاس الدرس العاشر ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کی تمرین نمبر 1 اور 2 ہم نے کر لی۔ یہ ہمارا سبق نمبر 8 ہے۔ آج ہم تمرین نمبر 3 کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 3 میں ہے، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین پر۔ تمرین نمبر 3، مندرجہ جملوں میں سے ہر فعل امر کے بجائے فعل مضارع مجزوم بلام امر استعمال کیجیے۔ تو فعل مضارع یہاں سادہ فعل مضارع ہے، کوئی عامل اس پر داخل نہیں ہے۔ اب ہم نے اسے مجزوم کرنے کے لیے لام امر داخل کرنا ہے۔ مجزوم کرنے کے لیے عامل تو اور بھی ہیں، لیکن یہاں انہوں نے کہا ہے کہ مجزوم بلام امر استعمال کیجیے، تو لام امر استعمال کرنا ہے ہم نے ہر فعل مضارع پر۔ تو آپ سب سے پہلے جملے میں دیکھیں گے کہ مضارع کا صیغہ کون سا ہے۔ نمبر 1، یہاں مضارع کے صیغوں کو امر بنایا ہے، امر میں استعمال کیا ہے۔ ہم نے لام امر کے ساتھ اس کو مجزوم کرنا ہے، لام امر استعمال کریں گے۔ جیسے ہے جملہ نمبر 1 میں اہجر الکذبہ، یہاں اہجر فعل امر ہے، امر حاضر، اور ہم اسے لام امر کے ساتھ مجزوم کریں گے۔ اہجر، یہاں لام امر لگائیں گے تو یہ ہوگا لتہجر، لتہجر الکذبہ۔ نمبر 2 ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اس میں کون سا صیغہ ہے امر کا؟ ادعو۔ تو یہ ادعو بغیر لام امر کے ہے، اسے ہم نے لام امر کے ساتھ بنانا ہے۔ امر کا صیغہ لتدعو، لتدعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ نمبر 3 ہے اترک المزاح، یہاں اترکی ہو جائے گا لتترکی۔ اسی طرح باقی جو جملے ہیں اس میں ہے قل، نمبر 4 میں ہے قلنا، قلنا اور وسمونا، یہاں 2 امر کے صیغے ہیں، تو ان دونوں کو بنائیں گے لام امر کے ساتھ لتقلنا، اور دوسرا وسمونا کو کریں گے لتسمونا۔ 5واں ہے قومو، یہ ہو جائے گا لتقومو۔ نمبر 6 ہے ادنو، ادنو کو لام امر کے ساتھ یہ ہوگا لتدنو، اور اسی جملہ میں ہے ورعا ورفق، ادنو ورعا ورفق، یہ 3 امر کے صیغے ہیں جملہ نمبر 6 میں، اور یہ تینوں ہوں گے بالترتیب اس طرح لتدنو، لترعا، لترفق۔ نمبر 7 میں ہے قی، قی نفسک، نفسک السوء، اور اسے لام امر کے ساتھ بنائیں گے لتقی۔ نمبر 8 ہے اسعی فی طلب الخیر یا بنتو، یہاں اسعی امر کا صیغہ ہے اور لام امر کے ساتھ ہوگا لتسعی۔ اور 9 ہے ارمیا، لام امر کے ساتھ ہے لترمیا۔ اور نمبر 10 مر بالمعروف ونہا عن المنکر، اس میں 2 امر کے صیغے ہیں، مر اور ونہا، یہ دونوں ہوں گے لتأمر بالمعروف لتنہا عن المنکر۔ 10 میں نے جملے آپ کو کرائے ہیں، باقی آپ خود کرنے کی کوشش کریں، تمرین بہت آسان ہے۔ اب تمرین نمبر 4 دیکھیں۔ تمرین نمبر 4 میں ہے مندرجہ الافعال میں سے ہر فعل کو 2 جملوں میں استعمال کیجیے، اس طرح کہ ایک جملہ میں مرفوع اور دوسرے میں مجزوم ہو۔ فعل مضارع مجزوم اس سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع پر جب کوئی عامل داخل نہیں ہوتا تو وہ مرفوع ہوتا ہے، اور اگر کوئی عامل داخل ہو ایسا جو اسے مجزوم کرے تو یہ مجزوم ہو جائے گا، اور اگر منصوب کرنے والا عامل ہو تو فعل مضارع منصوب ہوگا۔ اور مجزوم اور منصوب مفرد کے صیغے اس طرح سے ہوں گے کہ مفرد کے صیغے مجزوم ہونے کی حالت میں آخر سے ساکن ہوں گے، منصوب ہونے کی حالت میں آخر سے مفتوح ہوں گے، اور افعال خمسہ کے صیغے مجزوم اور منصوب دونوں حالتوں میں ان کا نون گر جائے گا، اور نون نسوہ کے صیغے دونوں حالتوں میں مجزوم اور منصوب ہونے کی حالتوں میں نون نسوہ کے صیغے یہ چونکہ مبنی ہوتے ہیں ان کا نون نہیں گرے گا، ان کا اعراب محلی ہوگا۔ تو اب ہم بناتے ہیں ان کے 2 جملے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یبیعو، اب یبیعو کو ہم نے مرفوع استعمال کرنا ہے ایک جملے میں کہ اس پر کوئی عامل داخل نہ ہو، تو جملہ ہے سیبیع المؤمن، سیبیعو، دیکھیں آخر سے مرفوع ہے، یہاں مرفوع استعمال ہوا، سیبیع المؤمنون انفسهم لابتغاء مرضات اللہ۔
دوسرے جملے میں اسے مجزوم استعمال کریں گے، لِتَبِعُوا هَذِهِ السَّيَّارَةَ عَلَيَّ إِن شِئْتُم، چاہیے کہ تم یہ گاڑی مجھے بیچ دو اگر تم چاہتے ہو۔ تو تم یہ گاڑی مجھے بیچ دو یہ امر ہے، لِتَبِعُوا یہاں شروع میں لام امر استعمال ہوا اس لیے یہ مجزوم ہے۔ جملہ نمبر 2 میں ہے تصومانی، تصومانی کو مرفوع استعمال کریں گے۔ دیکھیں آخر میں الف اور نون یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، تو مرفوع استعمال کرتے ہیں اس کے ایک جملہ میں، اتصومانی فی الیوم العاشر من المحرم، کیا تم روزے رکھتے ہو عشرہ کے دن محرم کے، محرم میں عشرہ کے دن روزہ رکھتے ہو۔ تو تصومانی تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ مرفوع استعمال ہوا، اب ہم اسے مجزوم استعمال کریں گے، لا تصوما یوم العید، یہاں نون گر گیا کیونکہ لا تصوما لائے نہیں اس پر داخل ہے، لائے نہیں نے اس کو آخر سے مجزوم کر دیا، اور افعال خمسہ کا صیغہ تھا اس کا نون اعرابی گر گیا، لا تصوما یوم العید فإنہا منہی عنہ، تم عید کے دن روزہ نہ رکھو اس لیے کہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ جملہ نمبر 3 ہے یفوزون، یفوزون اسے پہلے ہم مرفوع استعمال کرتے ہیں، جملہ دیکھیں انہم سیفوزون فی مقصدہم انشاءاللہ تعالی، یہاں یہ مرفوع استعمال ہوا، نہ اس پر کوئی جازم حرف جازم داخل ہے نہ ہی کوئی اس پر نصب دینے والا عامل داخل ہے، تو بغیر کسی عامل کے ہے تو یہ مضارع مرفوع ہوگا۔ دوسرے جملے میں مجزوم استعمال کرتے ہیں، لم یفوزو، یہ یفوزون، یفوزو ہو گیا نون اس کا گر گیا اس لیے کہ اس پر لم داخل ہوا جس نے اسے مجزوم کیا ہے، لم یفوزو فیما ارادو الا بالجد المستمر، جو تم چاہتے ہو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہاں مگر مسلسل محنت کے ساتھ۔ جملہ نمبر 4 ہے، اس میں ہے یعدون، یعدون اسے مرفوع استعمال کریں گے، ان ہؤلاء البخلاء یجمعون اموالهم ویعدونها، یعدون یہ یہاں مرفوع استعمال ہوا ہے، نون اس کا برقرار ہے آخر سے اور یہ مرفوع ہونے کی علامت ہے، بے شک یہ بخیل لوگ مال کو جمع کرتے ہیں اور اسے گن گن کے رکھتے ہیں۔ اب اسے مجزوم استعمال کرتے ہیں یعدون کو، تو امر کے ساتھ استعمال کریں گے، لام امر کے ساتھ، لیعدوا ذنوبہم ولیتوبوا علیہا، یعدون کا نون گر گیا، لام امر داخل ہونے کی وجہ سے یہ بن گیا لیعدوا ذنوبہم ولیتوبوا علیہا، چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو شمار کریں اور اس پر توبہ کریں۔ اگلا لفظ ہے تخافوا، تخافوا کو مرفوع استعمال کریں گے، انت تخاف الناس واللہ احق ان تخافہ، انت تخاف الناس، یہاں تخافوا مرفوع استعمال ہوا ہے، آخر میں رفع کی علامت ہے، اب اسے مجزوم استعمال کرتے ہیں، لتخف، لتخف اللہ، لتخف اللہ والتقی نفسک من عذابہ، یہاں لتخف لام امر کے ساتھ مجزوم استعمال ہوا ہے اور اگلے کلمہ کے ساتھ ملانے کے لیے ہم نے اسے کسرہ کی حرکت دی، لتخف اللہ۔ اس تمرین میں 5 جملے ہوئے، اب ہم تمرین نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ تمرین نمبر 5 میں ہے مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں، تو عربی میں ترجمہ کرتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فعل کا ترجمہ پہلے کریں عربی میں، پھر فاعل لے کے آئیں اور اس کے بعد مفعول لائیں، تو ہے پہلا لا یعنی باتوں میں مت پڑھو، لا یعنی باتوں میں مت پڑھو، اس میں فعل ہے مت پڑھو، تو اس کی عربی پہلے لے کے آئیں گے، لا تقعوا فیما لا یعنی کا، لا تقعوا فیما لا یعنی کا، لا تقع یہ یہاں پر فعل مجزوم استعمال ہوا۔ نمبر 2 ہے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا کام عمدگی سے کرے، تو ہر انسان کو چاہیے یہ فعل ہے
اور اسے شروع میں لائیں گے. لیتقن کل الانسانی عملہ. لیتقن کل الانسانی عملہ. نمبر 3 مصیبت ابھی تک دور نہیں ہوئی. لما تبعد المصیبت ابھی تک دور نہیں ہوئی. لما تبعد المصیبت. اپنے بھائیوں کو بتاؤ جو کچھ تمہارے ساتھ پیش آیا. تو اپنے بھائیوں کو بتاؤ یہ فعل ہے. لتقص علی اخوتک. لتقص اپنے بھائیوں کو بتاؤ یہ امر ہے. ما حدث بک جو تمہارے ساتھ پیش آیا. لتقص علی اخوتک ما حدث بک. نمبر 5 اے بہن ہر حال میں الحمدللہ کہو. یا اختی لتقولی الحمدللہ علی کل حال. یا اختی لتقولی کہو الحمدللہ ہر حال میں علی کل حال. نمبر 6 اے زید اپنی بیٹیوں کو ہلاکت کی طرف مت لے جاؤ. یا زیدو ہلاکت کی طرف مت لے جاؤ. لا تلقا یہ مجزوم استعمال ہوا مضارع. لا تلقا بناتی کا نہ لے جاؤ اپنی بیٹیوں کو. الی التہلکتی ہلاکت کی طرف. کل میں نے کسی سے ملاقات نہیں کی. ملاقات نہیں کی میں نے ملاقات نہیں کی یہ فعل ہے تو یہ ہے لم القا. کسی سے احدن کل کو بالامسی. لم القا احدن بالامسی. فوجیوں کو اپنے سپہ سالار کی حسن تدبیر پر عمل کرنا چاہیے. لیتقن الجنود اعتماد کرنا چاہیے. لیثق الجنود بحسن تدبیر قائدہم. لیثق الجنود لشکر کو اعتماد کرنا چاہیے. بحسن تدبیر پر قائدہم اپنے قائد کی. میں نے نمبر 9 ہے میں نے ابھی تک اپنی مراد نہیں پائی. میں نے ابھی تک نہیں پائی یہ فعل ہے. لما اجد اپنی مراد بغیتی. لما اجد بغیتی. عائشہ نے اپنی خادمہ سے کہا ان سموسوں کو قیمے سے بھر دو. یہ ہے قالت عائشۃ لخادمتہا. بھر دو فعل ہے. احشا ھذہ الفطائر. احشا بھر دو ھذہ الفطائر ان سموسوں کو. بلحم مفروم قیمے سے. احشا ھذہ الفطائر بلحم مفروم. احشیا ھذا الفطائر بلحم مفروم. یہاں احشیا ہے. احشیا ھذا الفطائر بلحم مفروم. اور نمبر 11 ابھی تک جاڑے کا موسم ختم نہیں ہوا. لما ینتہی جاڑے کا موسم. جو الشتائی ابھی تک کا معنی لما دے رہا ہے. لما ینتہی ابھی تک ختم نہیں ہوا. جو الشتائی جاڑے کا موسم. نمبر 12 ہے طلباء لیکچر سن رہے ہیں اور ابھی تک ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. طلباء لیکچر سن رہے ہیں. یستمع الطلاب الی المحاضرۃ. لیکچر محاضرہ. یستمع الطلاب الی المحاضرۃ. ولما یفہموا شیئا ابھی تک لما یفہموا شیئا سمجھ میں کچھ نہیں آیا. نمبر 13 دوسروں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچاؤ. لا تجرح ٹھیس نہ پہنچاؤ. لا تجرح ٹھیس نہ پہنچاؤ نہیں کا صیغہ ہے مجزوم استعمال ہوا. مشاعر الآخرین. مشاعر عین کے ساتھ ہے دوسروں کے جذبات. مشاعر الآخرین. لا تجرح مشاعر الآخرین. نمبر 14 ہم نے کسی کو اپنے ہاں رات کے کھانے کے لیے مدعو نہیں کیا. تو ہم نے مدعو نہیں کیا یہ فعل ہے. شروع میں لائیں گے. لم ندعو احدا ہم نے کسی کو مدعو نہیں کیا. لم ندعو احدا اپنے گھر. الی بیتنا رات کے کھانے کے لیے. للعشاء لم ندعو احدا الی بیتنا للعشاء. نمبر 15 ہے یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے. ہاتھ سے جانے نہ پائے فعل ہے. لا تضع ھذہ الفرصۃ الذھبیہ. سنہری موقع فرصت الذھبیہ.
فرصت الذهبیۃ لا تضع هذه الفرصت الذهبیۃ من یدک، یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے، لا تضع هذه الفرصت الذهبیۃ من یدک۔ تمرین نمبر 5 کے جملے اچھی طرح سے یاد کریں اور کل ہم اعراب بیان کرنے والی تمرین کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔